السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، چند باتیں دعا کی قبولیت کے حوالے سے، اور دعا قبول ہو تو جلد قبول ہو جائے، اس کی قبولیت کا ایک نسخہ انشاءاللہ ہم سماعت فرمائیں گے۔ لیکن کچھ عرض و معروض کرنے سے پہلے آئیے ہم انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں جس طریقے سے آپ کو پڑھاؤں، میرے ساتھ درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ ہم جب بھی کوئی بیان سنتے ہیں تو اس سے پہلے درود پڑھ لیتے ہیں، تو درود پڑھ بھی لیتے ہیں اور درود کی فضیلت بھی سماعت فرما لیتے ہیں۔ اور آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ دعا کی قبولیت کے حوالے سے ہے۔ تو دعا کی قبولیت کا ایک ادب اور دعا کی قبولیت کا ایک راز، دعا کی قبولیت کا ایک نسخہ خود درود شریف ہے۔ وہ کیسے؟ حدیث پاک ہے کہ جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم الدعاء محجوب عن اللہ، دعا اللہ سے محجوب رہتی ہے، پردے میں رہتی ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے پردے میں رہنے سے قبول نہیں ہوتی۔ کب تک؟ حتیٰ اس وقت تک صلی علی محمد وعلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دعا اس وقت تک قبول نہیں ہوتی، وہ محجوب رہتی ہے اللہ سے۔ کب تک؟ جب تک کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ پڑھ لو۔ یعنی اگر پڑھ لیا جائے تو وہ سیدھی، نہ پڑھا جائے تو پردے میں رہتی ہے، اور پڑھ لیا جائے تو سیدھی مستجاب پہ جا کے ٹکراتی ہے۔ بلکہ احسن البیال ادب الدعا، جس میں والد اعلیٰ حضرت امام نقی علی خان رئیس المتکلمین، ان کی بڑی مایہ ناز تصنیف ہے جس کا حاشیہ خود اعلیٰ حضرت نے لکھا تھا۔ تو اس کتاب میں ایک مقام پر آپ لکھتے ہیں کہ دعا پرندے کی مانند ہے اور درود اس کے پر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جس پرندے کے پر ہوتے ہیں اس کی پرواز اونچی ہوتی ہے، اسی طرح اگر دعا کے پرندے کو درود کے پر لگا دیے جائے تو وہ اتنی اونچی پرواز لیتا ہے کہ سیدھا وہ مستجاب پہ جا کے ٹکراتا ہے۔ تو دعا کی قبول اسی لیے آپ دیکھتے ہوں جب بھی ہم دعا کرتے ہیں، ہمارے علماء دعا کرتے ہیں، ہم جب بھی 5 وقتہ نماز پڑھتے ہیں، اور ہمارے ائمہ جب دعا کرتے ہیں تو دعا کی ابتدا بھی درود سے ہوتی ہے، اور آخر میں بھی جس آیت میں درود کا حکم ہے، جس کو آیت درود کہتے ہیں، وہ پڑھی جاتی ہے، اس کے فوراً بعد درود پڑھا جاتا ہے۔ تو الحمدللہ یہ دعا کی قبولیت کا ایک راز، ایک نسخہ ہے۔ ایک اور نسخہ بھی انشاءاللہ سماعت فرمائیں گے۔ دعا کس چیز کی مانگی جائے؟ تو ابھی ان دنوں ہم جس چیز سے گزر رہے ہیں، جس دور سے گزر رہے ہیں، پہلے لوگ مال 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 کر رہے تھے، اب مال سے بھی زیادہ، اور حقیقت بھی یہی ہے، اگر جان نہیں ہے تو مال کس کام کا؟ جان ہے تو جہان ہے۔ تو جان یہ بہت بڑی چیز ہے، مال تو ہاتھ کا میل ہے، آج ہے کل نہیں ہے پرسوں ہے، لیکن جان ہے تو سب کچھ ہے۔ تو جان یہ بہت اہم، صحت، تو کس چیز کی دعا مانگی جائے؟ آج کل جو بیماری کا جو دورہ ہے، اس میں سب سے بڑی اہم چیز ہے وہ صحت ہے، وہ تندرستی ہے۔
اور لطف کی بات تو یہ ہے کہ جو بیمار ہے تو اس کی بیماری کو عافیت اور تندرستی میں اگر تبدیل کرنا ہے تو اس کے لیے بھی دعا ہی ایک بہترین ذریعہ ہے. اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے، بلکہ ایک روایت میں یوں فرمایا گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے مولا، اگر مجھے تیری بارگاہ سے صرف کوئی ایک چیز طلب کرنی ہو، صرف ایک ہی دعا مانگنی ہو، تو وہ کون سی دعا مانگنی چاہیے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ موسیٰ، اگر تجھے صرف ایک ہی چیز میری بارگاہ سے مانگنی ہے تو تم عافیت مانگو، تم صحت مانگو، تم تندرستی مانگو. اس پر سے ہم اندازہ لگائیں کہ عافیت، تندرستی، صحت یہ کتنی بڑی عظیم نعمت، کتنی بڑی چیز ہے. آج یہ کتنی بڑی نعمت ہی ہمیں اس کی قدر ہو رہی ہے. ہم جو دیکھ رہے ہیں، جو کل تک صحت مند تھے، جو ہمیں لگتا تھا کہ یہ تو 70 سال جی جائیں گے، آج وہ رخصت ہو گئے. ممبئی میں دیکھو، 3 گھنٹے پہلے کچھ نہیں ہوتا، اچانک شروع ہو جاتا ہے کووڈ-19 سمٹمز، 4 گھنٹے کے بعد اعلان کر دیا جاتا ہے کہ وہ مر گیا. تو صحت ایک بہت بڑی نعمت ہے. بلکہ حدیث پاک میں بھی ہے کہ جس میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ تم میں سے جو دعا مانگی جاتی ہے اس میں سب سے بہتر دعا، سب سے افضل دعا عافیت کی دعا ہے. اسی لیے ہم یہ دعا جو کرتے ہیں اس میں عربی میں ایک دعا ہے جو دعائے معصورہ میں سے ہے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی دعائوں میں سے ہیں. کون سی دعا؟ اللہم انی اسألک العفو والعافیہ والمعافۃ الدائمۃ فی الدین والدنیا والآخرہ. اس میں عافیت ہے. تو یہ عافیت جو ہے وہ بہت بڑی چیز ہے. یہاں میں ایک حدیث پاک کوٹ کرتا چلوں جس کو مسلم شریف میں باب الدعاء والاذکار میں نقل فرمایا گیا ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک بیمار کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے. سخت بیمار تھے، بہت کمزور تھے. اب دیکھو طبیبوں کے طبیب آقا صلی اللہ علیہ وسلم، جب کوئی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو ڈاکٹر اسٹیتھوسکوپ لگاتا ہے، اس کے سمٹمز پوچھتا ہے کیا لگ رہا ہے، بخار ہے، نزلہ ہے، پھر وہ ڈائگنوز کرتا ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کو دیکھا، اس کی کمزوری دیکھی، تو یہ طبیبوں کے طبیب ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، دانائے غیوب ہیں. دانائے غیوب نبی نے فوراً اس کا ڈائگنوز بھی کر لیا کہ اس کو کس وجہ سے بیماری ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً پوچھا کیا تم نے کوئی دعا کی تھی؟ کیا تم نے کوئی دعا کی تھی؟ تم کچھ دعا کیا کرتے تھے اللہ کی بارگاہ میں؟ تو وہ شخص کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتا تھا کہ اللہ جو مجھے عذاب تو آخرت میں دینے والا ہے، جو تکلیف تو مجھے آخرت میں دینے والا ہے، وہ تکلیف تو مجھے دنیا ہی دے دے. تو اس وجہ سے ان کی یہ حالت ہو گئی. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ سنا تو فرمایا سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. تم اس کی طاقت نہیں رکھ سکتے، تم اس کو برداشت نہیں کر سکتے. تمہیں یہ دعا کرنا چاہیے کیا کہ اللہ دنیا میں بھی ہمیں بھلائی عطا فرما، آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما. اسی لیے اس دعا کو جامع دعا کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. آقا نے یہ بھی فرمایا کہ ہمیں عذاب نار سے نجات عطا فرما. تو ہمیں کبھی بیماری نہیں مانگنی چاہیے. کیا مانگنا چاہیے؟ صحت مانگنا چاہیے، عافیت مانگنی چاہیے. بلکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان دعا کرتا ہے اور دعا میں جو الفاظ استعمال کرتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ وہ الفاظ میں اچھے لیے استعمال کر رہا ہوں، لیکن وہ عافیت کے بدلے آفت مانگ لیتا ہے. ایک حدیث پاک میں یوں ملتا ہے کہ ایک صحابی تھے، ایک شخص تھے، انہوں نے دعا کی اے اللہ تو مجھے صبر عطا فرما. کیا دعا کی؟ اے اللہ تو مجھے صبر کر عطا فرما. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو نے اپنے لیے عافیت مانگ لی، تو نے اپنے لیے آفت مانگ لی، تو نے اپنے لیے آفت مانگ لی. صبر کے لیے نہیں مانگنا، بلکہ یہ مانگنا چاہیے، عافیت مانگنا چاہیے.
صبر کب ہوتا ہے؟ جب مصیبت آتی ہے اس کے بعد صبر ہوتا ہے نا. تو آپ صبر مانگ رہے ہو، اس کے مطلب آپ مانگ رہے ہو کہ مصیبت بھی آیا اس کے بعد صبر بھی مجھے ملے. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے اپنے لیے کیا مانگ لیا؟ آفت مانگ لی. تو مانگنے میں بھی ہمیں ایک سلیقہ ہونا چاہیے، اس کے الفاظ، بلکہ ایک مستقل موضوع ہے کہ کون سے الفاظ کے ساتھ دعا مانگنی چاہیے، کن الفاظ کے ساتھ اللہ کو پکارنا چاہیے، ہماری جسمانی ہویت کیا ہونی چاہیے. یہ تمام الحمدللہ دعا کے آداب ہیں جو رئیس المتکلمین حضرت علامہ نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں موجود ہے. تو دعا میں عافیت کی دعا مانگنی چاہیے. اب اگر ہم بیمار ہیں یا کوئی ایسا بیمار شخص ہے، اللہ ہم سب کو تندرستی عطا فرمائے، اب وہ آدمی بیمار ہے، وہ شفا پانا چاہتا ہے. کوئی آدمی بیمار ہے، وہ خود شفا پانا چاہتا ہے، تو وہ کیا کرے؟ کوئی آدمی مقروض ہے، اپنے قرض کو ختم کرنا چاہتا ہے، قرض سے سبکدوشی حاصل کرنا چاہتا ہے، تو وہ کیا دعا کرے؟ کوئی آدمی ایسا ہے کہ جو اپنے مال کو فروخت کرنا چاہتا ہے، تو وہ کیا دعا کرے؟ کوئی آدمی ایسا ہے کہ جو صاحب اولاد نہیں ہے، تو وہ کیا دعا کرے؟ کوئی آدمی ایسا ہے کہ جس کے پاس مکان خود کا نہیں ہے، وہ کیا دعا کرے؟ تو اس کا نسخہ آپ سماعت فرمائیں. ایک روایت میں ہے کہ ایک شخص تھا جو بھی دعا کرتا، آپ کو پتا چل جائے گا کیا کرنا چاہیے اس روایت سے. وہ جو بھی دعا کرتا اللہ اس کی دعا قبول فرما لیتا، اللہ اس کی دعا قبول فرما لیتا. کسی نے پوچھا جناب یہ آپ کی ہر جو دعا قبول ہوتی ہے، آپ میں ایسی کون سی خوبی ہے؟ آپ کوئی اتنے بڑے صاحب تقوی تو دکھتے نہیں ہیں، آپ اتنے بڑے کوئی پرہیزگار تو ہیں نہیں، پھر آپ کی ہر دعا کی قبولیت میں کون سا راز مضمر ہے؟ تو وہ شخص کہتے ہیں بات دراصل یہ ہے کہ میں جب صبح اپنے گھر سے نکلتا ہوں اور مجھے جو شخص نظر آتا ہے میں ہر ایک کے لیے دعا کرتا ہوں. مجھے گھر سے میں نکلتا ہوں، میں اگر کسی لاری کو دھکا دینے والے کو دیکھتا ہوں کہ وہ لاری کو دھکا دے رہا ہے، مجبوری کر رہا ہے، میں دعا کرتا ہوں اللہ اس کو بھلائی عطا فرما، اے اللہ وہ روزی کے لیے نکلا اس کو روزی عطا فرما. میں کسی مسافر کو دیکھتا ہوں، میں اس کے لیے دعا کرتا ہوں اے اللہ یہ مسافر ہے اس کو اس کی منزل تک پہنچا دے. میں کسی فقیر کو دیکھتا ہوں، دعا کرتا ہوں اے اللہ یہ فقیر اس کو غنی کر دے. میں دوسروں کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ میری دعا قبول فرما لے. میں دوسروں کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ میری دعا قبول فرما لیتا ہے. یہاں سے پتہ چلا اگر ہمیں کسی چیز کی ضرورت ہے، ہمیں کسی دعا اپنے لیے کوئی دعا کی ضرورت ہے، تو ہم اسی دعا کو دوسروں کے لیے کریں، انشاءاللہ ہماری دعا قبول ہو. یہ دعا کی قبولیت کا ایک راز ہے. اب کوئی کہے کہ بھائی آپ نے جو روایت سنائی کیا کوئی حدیث پاک سے بھی ثابت ہے؟ جی ہاں، حدیث پاک میں بھی اس کا اشارہ ملتا ہے، ایک نہیں کئی اشارے ہیں. ایک حدیث سماعت فرمائیں. حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ بندے مومن کی اپنے بھائی کے لیے اس کی غیر موجودگی میں دعا قبول ہوتی ہے. آپ نے میرے لیے، انہوں نے میرے لیے دعا کی، موجود نہیں سامنے، میری غیر موجودگی میں میرے لیے دعا کی، وہ قبول ہے. میں نے ان کی غیر موجودگی میں بھی ان کے لیے دعا کی، میری دعا قبول ہے. تو ہم جس مومن بھائی کے لیے اس کی غیر موجودگی میں اس کے لیے دعا کرتے ہیں، حدیث پاک سے ثابت ہے کہ اس کو قبول کیا جاتا ہے. اب کیسے کیا جاتا ہے؟ تو اس کا اشارہ دوسری حدیثوں میں ملتا ہے. پورا اس کی کرونالوجی آپ سمجھیے کیسے ہوتا ہے. تو فرمایا گیا ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ کوئی کہے کہ میں دوسروں کے لیے دعا کروں تو میرا کیا فائدہ. تو حدیث پاک میں ہے کہ جب کوئی بندہ اپنے مومن بھائی کے لیے جو اس سے غائب ہے، جو اس کے سامنے نہیں، اس کے لیے دعا کرتا ہے. کوئی شخص ایسا ہے کہ جو کسی تکلیف میں ہے، مرض میں مبتلا ہے، 2-3 منٹ میں ختم ہو جائے گی. تو ہم دعا کرتے ہیں اللہ تو اس کو شفا عطا فرما. تو جو بندہ دوسرے کے لیے دعا کرتا ہے اس کی غیر موجودگی میں، تو اس کے پاس اللہ ایک فرشتہ مقرر فرما دیتا ہے اور وہ آمین کہتا ہے، اور وہ کہتا ہے جو تو نے اس کے لیے مانگی اللہ تجھ کو بھی عطا فرما. تو آپ کی دعا آپ کے بھائی کے
جب بندہ اپنے بھائی کے لیے دعا کرتا ہے جو موجود نہیں، تو رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرمایا جاتا ہے تو نے اس کے لیے بیماری کی شفا مانگی، تو نے اس کے والد کے لیے شفا کی دعا مانگی، تو نے اس کے والدہ کی شفا کے لیے دعا مانگی، میں اس کو عطا کروں گا، لیکن اس سے پہلے تجھے میں دوں گا۔ تو ہم دوسروں کے لیے دعا مانگے، ہمیں اپنے لیے جو دعا قبول کرانی ہے وہ ہم کیا کریں؟ دوسروں کے لیے مانگے۔ یہ دعا کی قبولیت کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو کثرت سے دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو دین دنیا کی عفو و عافیت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔